تو کہتے ہیں کہ ایک کسان آدمی کھیتی باڑی کر رہا تھا، اور اس نے آ کر کے ان کو گلے سے لگا لیا۔ وہ دیہات کے لباس میں، تہبند میں اور بنیان میں تھا، اور پورا جسم اس کا پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے آ کر کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا۔ یہ بنگال میں اہل حدیث کو محمدی کہا جاتا ہے۔ اچھا اچھا تو اس نے کہا تم بھی محمدی، میں بھی محمدی۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے تھے کہ اس کی پسینے کی مہک بھی، اس کی خوشبو یا وہ گلے لگانے کی جو تاثیر تھی، آج تک مجھ کو یاد ہے کہ یہ منہج اور مسلک کی بنیاد پر جو قربت پیدا ہوتی ہے، اس کی کیا لذت ہے۔ تو عوام کے درمیان علماء کو اس حد تک بھی ان سے بے تکلفی بھی پیدا کرنی ہے، اپنے مقام کا خیال بھی کرنا ہے، تکلفات سے بچنا بھی ہے، اور عوام کے لیے وقت بھی نکالنا۔ تکلف اتنا ہو جائے کہ عوام کو آپ جواب نہ دیں، تکلف اتنا ہو جائے کہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے ترسیں، تکلف اتنا ہو جائے کہ آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے لوگ لائن لگائیں، تکلف اتنا ہو جائے کہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے ترستے رہیں، تو یہ تکلف معیوب ہے۔ ہمارے اندر تواضع بھی ہو، ہمارا اپنا مقام نکھر کر کے چلتا بھی رہے، اور لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہوں۔ یہ اصل میں دعوت و تبلیغ میں بہت بنیادی پہلو ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔